فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 کی تلاوت یعنی کہ اس کی تفسیر کی پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اب تک اس سلسلے کی 4 ریکارڈنگز آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی ہیں اور یہ اس سلسلے کی 5ویں ریکارڈنگ آج آپ کی خدمت میں کرنے جا رہی ہوں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو، نیز نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تشریحی کلمات بھی لکھے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے قرنہ۔ قرنہ کا قرہ کے معنی، قرنہ یعنی قرہ سے نکلا ہے، قرہ کے معنی کسی جگہ جم کر ٹھہر جانے کے ہیں۔ دوسرا کلمہ تبرجنا نکلا ہے التبرج سے، جس کے معنی ظاہر ہونا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، پہلا نقطہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو۔ جناب مودودی کا ترجمہ ہے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ یہ حکم تمام عورتوں کے لیے ہے، لیکن خطاب رسول اللہ کی ازواج سے ہے، چونکہ نفاذ اسلام کی ابتدا اس کے داعی کے گھر سے ہونی چاہیے۔ عورت کا وقار، عزت اور عظمت اس کی عفت میں پوشیدہ ہے اور اسے تحفظ گھر ہی میں ملتا ہے۔ چنانچہ عورتوں کا بیرون خانہ عفت کے منافی سرگرمیوں میں شریک ہونے کا نتیجہ ایک المیہ ہے۔ دوسرا حصہ آیت کا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اس آیہ کریمہ میں 2 لفظوں کے معنی قابل توجہ ہیں، تبرج اور جاہلیت اولا۔ تبرج برج، ظاہر اور نمایاں ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے حسن و مال، چال ڈھال اور زیب و زینت نمایاں کرے کہ غیر مردوں کی نگاہ پڑے۔ مولانا مودودی اس جگہ لکھتے ہیں، عورت کی بیرون خانہ سرگرمیوں کے جواز میں جو بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جنگ جمل میں حصہ لیا تھا، لیکن یہ استدلال جو پیش کرتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں کہ خود حضرت عائشہ کا اپنا خیال اس باب میں کیا تھا۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے الزاہدین ابن المنذر، ابن ابی شیبہ اور ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت یعنی وقرن فی بیوتکن پر پہنچتی تھی تو بے اختیار رو پڑتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، کیونکہ اس پر انہیں اپنی غلطی یاد آتی تھی جو ان سے جنگ جمل میں ہوئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے مکے میں ام المؤمنین حضرت سلمہ سلام اللہ علیہا سے اس جنگ میں ساتھ دینے کے لیے کہا، تو ام سلمہ نے کہا
قرآن نے تمہارا دامن سمیٹا ہے، تم اسے مت پھیلاؤ۔ دوسرا نقطہ، الجاہلیت الاولیٰ، اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کی طرح نہ نکلو، چونکہ جاہلیت میں بے پردگی کے ساتھ بے عفتی عام تھی۔ جاہلیت سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام آنے سے پہلے تھی، اور اسلام آنے کے بعد جاہلیت پر عمل کرنے والے جاہلیت ثانیہ کے مرتکب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے بحار الانوار سے، اور فرماتے ہیں دوسری جاہلیت آنے والی ہے۔ آگے لکھتے ہیں مفسر کہ آج ہر شخص کو نظر آتا ہے کہ دوسری جاہلیت شروع ہو چکی ہے، بلکہ اپنی جاہلیت کو پیش کرنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع آج کل کی دوسری جاہلیت کے پاس ہیں وہ جاہلیت اولیٰ کے پاس نہ تھے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اگرچہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تاہم ازواج رسول کے لیے ان کے مراتب اور رسالت سے قربت کی وجہ سے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت شریفہ میں سب سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے۔ لفظ اہل، پہلے ہم قرآنی استعمالات کا ذکر کرتے ہیں کہ لفظ اہل کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں مفسر نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، میں ایک ایک کر کے پیش کرتی ہوں۔ پہلا نقطہ، زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں فرمایا وَسَارَ بِأَهْلِهِ، یہاں اہل سے مراد زوجہ موسیٰ ہیں۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، یہاں اہل سے مراد عزیز مصر کی زوجہ ہے۔ اچھا، پہلا تو بتایا کہ زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اب دوسرا نقطہ لکھتے ہیں کہ خاندان کے لیے استعمال ہوا۔ اچھا بھائی، خاندان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس میں اولاد اور ازواج دونوں شامل ہیں۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، یہ ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 33۔ تیسرا نقطہ لکھتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار اور قبیلے کے افراد، اس معنی میں فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سورہ نساء آیت نمبر 35 ہے یہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں دوسری ایک اور آیت کا ٹکڑا بھی لکھا ہوا ہے، اسے بھی پیش کر دوں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 ہے۔ پہلی آیت میں اہل سے مراد زن و شوہر کے رشتہ دار ہیں، اور دوسری آیت میں عزیز مصر کے رشتہ دار ہیں۔ کہتے ہیں جس نے حضرت یوسف کے حق میں گواہی دی تھی وہ عزیز مصر کا بھانجا یا چچا زاد بھائی تھا۔ آگے چوتھا نقطہ اس لفظ اہل کی ذیل میں لکھا ہے اولاد، جیسا کہ ارشاد ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، یہاں اہل سے مراد اولاد ہے۔ جناب ایوب کو دگنی اولاد دی گئی، سورہ انبیاء آیت نمبر 84 کا تذکرہ ہے یہاں۔ آگے پانچواں نقطہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صاحب عمل۔ صاحب عمل کے آگے لکھا ہے کہ کسی عمل کے انجام دینے والے کو بھی اہل کہتے ہیں، جیسے اہل الکتاب، اہل علم۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 43 سے۔ یہاں تک یہ جو 5 نقطے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ لفظ اہل سے یا اہلہ سے متعلق ہیں کہ جو قرآن میں مختلف مقامات پر کن کن معنوں میں استعمال ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں لفظ بیت کی طرف۔ عربی محاورے میں انسان جس چیز کی پناہ میں ہوتا ہے اسے بیت کہتے ہیں، اسی وجہ سے حسب و نسب کو بیوت کہتے ہیں اور بیوتات العرب کہہ کر انساب مراد لیتے ہیں۔ لسان العرب میں آیا ہے بیت العرب سے شرف العرب مراد لیتے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں عرب بیوتات کا محاورہ قبائلی شرافت کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔
ان استعمالات سے یہ بات سامنے آ گئی کہ لفظ اہلا کے مطلق استعمال سے معنی اور مطالب کا تعین نہیں ہوتا۔ جب یہ لفظ بیت کی طرف اضافہ ہوگا اہل بیت تو گھر کے اندر رہنے والے سب افراد شامل ہوں گے، خواہ وہ اس گھر کے نوکر ہی کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا لفظ اہل کے دائرہ استعمال کی وسعت کے پیش نظر ہر استعمال کے ساتھ ایک قرینہ ہوتا ہے جس سے اس کے اطلاق کی تقید ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ معنی کے تعین کے لیے ان استعمالات میں سے ایک استعمال کو پیش کیا جائے، مثلا یہ کہا جائے یہ قرآن میں ایک دو جگہ اہل سے مراد زوجہ لی گئی ہے، لہٰذا یہاں بھی زوجات ہی مراد ہیں، جیسا کہ بعض اہل قلم ایسا کرتے ہیں۔ اس طرز استدلال کا لازمہ یہ ہوگا کہ اگر یہ ایک دو جگہ اہل کا لفظ زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ہر جگہ اس لفظ سے زوجہ ہی مراد ہو، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں اہل البیت کون ہیں؟ قرآن میں ایک تعبیر مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے، تو ان معانی میں سے ایک معنی کے تعین کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر رسول اللہ کی طرف سے کسی آیت کی کوئی تشریح نہ آئی ہوتی تو ہم سیاق و سباق اور دیگر علامات کی طرف رجوع کریں گے۔ واضح رہے کہ قرآن کی تفسیر و تشریح کے لیے سیاق و سباق پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدم ہے، چونکہ سیاق و سباق سے مطلب ظاہراً اور سنت رسول سے صراحتاً سمجھا جاتا ہے۔ نیز اگر قرآن سنت نبوی کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بقول بعض قرآن اس کشتی کی مانند ہو کر رہ جائے گا جس کا نہ خدا نہ ہو۔ ہم نے بہت سے مقتدر مفسرین کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ضعیف ترین روایت کی وجہ سے قرآن کی صریح نص کے خلاف جاتے ہیں۔ ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی ان آیات کو پڑھیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 25 اور 26 ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں یہ تو بس قصہ ہائے پارینہ ہے، اور یہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان آیات میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ میں وہم کی ضمیر صریحاً ان مشرکین کی طرف ہے جو رسول اللہ سے جھگڑتے ہیں، لیکن بعض مفسرین اس ضمیر کو اس شخصیت کی طرف لوٹاتے ہیں جس نے رسول اللہ کی حمایت کی ہے، یعنی قرآن کی اس صراحت کے خلاف۔ بعض مفسر حضرات یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ وہم سے مراد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، جبکہ وہم کی ضمیر اس چیز کی طرف جاتی ہے کہ جو اس سے پہلے لفظاً یا حکماً مذکور ہو۔ اس سے پہلے مشرکین کا لفظ مذکور ہے، ان کی طرف ضمیر کا جانا نص صریح ہے۔ اس کے باوجود ایک مجہول راوی حبیب بن ابی ثابت اور دیگر صحیح روایات کے ساتھ متصادم روایات کی بنا پر قرآن کی اس صراحت کے خلاف جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن کی نص صریح کے خلاف کسی روایت کو قرآن کے ساتھ متصادم تصور کیا جائے گا اور اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی روایت نص کے نہیں ظاہر قرآن کے خلاف ہے تو اس صورت میں اگر اس ظہور کے خلاف سنت ثابتیہ موجود ہے تو ہم قرآن کے سیاق و سباق اور دیگر ظہور سے ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن روایت ضعیف ہونے کی صورت میں ہم قرآنی ظہور کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آیت تطہیر میں 3 باتیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ ایک یہ کہ اہل کے معنی میں سے ایک معنی کے تعین کے لیے سنت ثابتیہ پر مشتمل دلیل کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ دوسری یہ کہ آیت میں سیاق و سباق اگر ہے تو اس بارے میں سنت ثابتیہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ کیا سنت ثابتیہ سیاق کے مطابق ہے یا نہیں۔ تیسری بات خود سیاق کے بارے میں بحث ہوگی۔ ہم اہل البیت میں معنی مقصود کے تعین کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حدیث چونکہ مفسر قرآن ہے تو ہمیں رسول اللہ کی یہ حدیث ملے گی کہ اہل البیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسن حسین علیہم السلام ہیں۔ اس حدیث کو اہل سنت نے 40 طرق سے اور شیعہ نے کم از کم 30 طرق سے روایت کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت کا تو اس پر اجماع ہے۔ یہاں ہم چند ایک طرق کا ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب رسول اللہ نے علی، فاطمہ اور حسن اور حسین کو بلایا اور ان پر قصہ ڈال دی، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا تم خیر پر ہو، تم ازواج نبی میں ہو۔ اس مضمون کی حدیث مختلف لفظوں میں درج ذیل 9 شخصیات نے حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے۔ ان 9 شخصیات کے نام کچھ اس طرح سے لکھے ہیں: عطا بن یسار، شہر بن حوشب، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو لیلہ، حکیم بن سعد، عبداللہ بن وہب، عمرۃ الحمدانیہ، والد عطیہ طفاوی، سعد بن ابی وقاص۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ، عمر بن ابی سلمہ، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عباس، الامام الحسن یعنی امام حسن علیہ السلام۔ اور امام حسن نے کیا فرمایا یہ بھی لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہم وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی آیت نازل ہوئی۔ آگے امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا ہے کہ امام حسین نے جو ہے ایک شامی سے فرمایا کیا تو نے سورہ احزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نہیں پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، کیا وہ آپ لوگ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ آگے نام کنٹینیو کرتے ہیں اور اگلا نام لکھا ہے وائلہ بن اسقع، عبداللہ بن جعفر، حضرت براء بن عازب، ابو الحمرا بلال بن حارث، انس بن مالک، زینب بنت ام سلمہ، معقل بن یسار۔ آگے مفسر مخالف روایتیں بھی لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ صحیح السند متعدد طرق سے ثابت ہے کہ آیت تطہیر پنجتن کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چند ایک متروک السند روایات کا بھی ذکر آتا ہے جو ان صحیح السند روایتوں کے خلاف ہیں، ان کا بھی ذکر ضروری ہے۔ پہلا لکھتے ہیں اکرمہ حضرت ابن عباس کا غلام اس بات کا قائل تھا کہ یہ آیت صرف ازواج کی شان میں ہے، یہاں تک کہ وہ بازاروں میں اعلان کرتا تھا، کہتا تھا تمہارا نظریہ درست نہیں ہے بلکہ یہ نبی کے ازواج کی شان میں ہے۔ چنانچہ اکرمہ کا اعلان بتاتا ہے کہ اس زمانے میں سب لوگوں کا نظریہ تھا کہ یہ پنجتن کی شان میں ہے۔ اکرمہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا غلام اور خارجی تھا، اور مغربی عرب میں خارجیت کو اسی نے رواج دیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام مالک اور مصعب الزبیری نے کہا ہے کہ وہ صفریہ خوارج میں سے تھا، اسی نے مغربی عرب میں خوارج کے عقائد پھیلائے۔ خوارج کا فرقہ صفریہ تمام غیر خوارج کو کافر سمجھتا ہے، لہذا اکرمہ خارجی المذہب ہونے کے اعتبار سے اہل بیت کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے عبداللہ ابن عباس کا غلام ہونے سے فائدہ اٹھا کر جھوٹی روایات ان کی طرف منسوب کی، یہاں تک کہ ضرب المثل بن گیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر اپنے غلام نافع اور سعید المسیب اپنے غلام برد سے کہتے تھے میری طرف جھوٹی نسبت نہ دو، جس طرح اکرمہ نے ابن عباس کی طرف نسبت دی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس کے صاحبزادے علی بن عبداللہ نے اکرمہ کو استبل کے دروازے پر باندھ کر رکھا تھا۔ عبداللہ ابن حارث کہتے ہیں میں نے کہا کیا تم اپنے غلام کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو؟ جواب میں کہا یہ میرے والد کی طرف جھوٹی نسبت دیتا ہے۔
اسی لیے اصحاب رجال نے اسے کذاب، خبیث، قلیل العقل کہا ہے۔ ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب۔ آگے لکھتے ہیں، جب اکرمہ مر گیا تو اس کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا، 4 کرائے کے لوگوں سے اٹھوایا گیا۔ دوسرا راوی مقاتل بن سلیمان، اس کے بارے میں اصحاب رجال یہ الفاظ لکھتے ہیں، فاسق، فاجر ہے۔ خارجہ اسے جائز القتل سمجھتے تھے، وکیع اسے کذاب کہتے تھے، نسائی اسے مشہور کذابوں میں شمار کیا ہے۔ نسائی نے اسے مشہور کذابوں میں شمار کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے کہ آیت تطہیر ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس روایت کے راویان میں بعض مجہول ہیں اور بعض کا کتب رجال اور جرح و تعدیل میں کوئی ذکر تک نہیں، اور بعض راوی کذاب ہیں۔ اس روایت کے راویان ابا یحییٰ الحمانی اور خصیف کے بارے میں تہذیب التہذیب میں ملاحظہ ہو۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس کی صحیح السند روایت میں کہا ہے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا صحیح السند روایت کے مقابلے میں ان ضعیف اور مجہول الحال اور کذاب راویوں کی روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مزید لکھتے ہیں آگے نمبر 3، واصلہ بن اسقع کی روایت۔ واصلہ ایک روایت کے آخر میں یہ جملہ بھی آیا ہے، واصلہ نے رسول اللہ سے عرض کیا، کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو فرمایا، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، ہاں تو بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور یہ کہاں درج ہے؟ تفسیر طبری میں۔ اولاً تو واصلہ کی وہ روایت ہمارے سامنے ہے جس میں یہ آخری جملہ نہیں ہے، المستدرک میں، السنن الکبریٰ میں اور مسند احمد میں۔ ثانیاً خود واصلہ بن اسقع کی شخصیت ان کی چند ایک دیگر روایات سے سامنے آتی ہے۔ واصلہ کہتے ہیں، یہاں روایات درج کی ہیں، واصلہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک امین 3 ہیں، میں، جبرائیل اور معاویہ۔ مزید چوتھی شخصیت جو آگے چوتھا بیان ہے، ام المؤمنین ام سلمہ کی ایک روایت کے آخر میں آیا ہے، ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کیجیے، تو رسول اللہ نے فرمایا، تو بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ روایت اس کے راویان موسیٰ بن عقوب اور خالد بن مخلد کی وجہ سے قابل اعتنا نہیں ہے۔ یہ روایت ان صحیح السند روایات کے خلاف ہے جس میں حضرت ام سلمہ کو اہل کساء میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، لہٰذا قابل توجہ نہیں ہے۔ 5واں نکتہ لکھا ہے، السید الساعدی کی روایت۔ اس روایت میں کہا ہے کہ رسول اللہ نے ابن عباس اور اپنے اوپر ایک چادر ڈال دی، پھر فرمایا، اے مالک، یہ میرے چچا میرے والد کے بھائی ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو آتش سے ایسے چھپا لے جیسے کہ میں نے اپنی چادر سے چھپایا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ اور دیواروں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ اس روایت کی سند میں واقع رجال میں محمد بن یونس القدیمی جعلی حدیث بنانے میں ماہر کذاب ہے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت آئی ہے جس کی سند میں عبداللہ بن عثمان ہے، جس کے بارے میں ماہرین رجال کہتے ہیں یہ مشتبہ احادیث بیان کرتا ہے۔ دیگر بعض نے اسے منکر الحدیث، بعض نے مجہول کہا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اس قسم کی ضعیف روایتیں ان معنوی تواتر سے ثابت احادیث کے خلاف ہیں جن سے اہل البیت کا تعین ہوتا ہے۔ مفسر آگے لکھتے ہیں، احاطہ خانہ کے اندر، احاطہ چادر یا گھر کے اندر گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسا یعنی چادر کو ایک احاطہ اور 4 دیواری کی شکل دینے کے بعد اس میں موجود افراد کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اس طرح رسول اللہ نے قولاً اور عملاً اہل بیت کا تعین فرمایا۔ چادر کے احاطے میں لیے بغیر اگر اشارہ فرماتے تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو بھی مشار علیہ سمجھنے لگ جاتے کہ ہم بھی تو گھر میں موجود تھے، لہٰذا گھر کے اندر ایک اور گھر بنایا اور پھر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی۔ رسول کریم کے اس جملوں سے
ہم بھی وہی سمجھیں گے جو ازواج نے سمجھا ہے۔ اگر قصہ کی احاطہ یا حد بندی نہ ہوتی اور چادر کے باہر موجود افراد بھی اہل بیت میں شامل ہوتے تو یہ افراد چادر کے اندر داخل ہونے کی خواہش نہ کرتے۔ اس خواہش کے جواب میں رسول کریم نے جو ارشاد فرمایا، اس سے اہل بیت کا تعین واضح ہو جاتا ہے۔ پہلا نقطہ، جناب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا تمہارا شمار ازواج نبی میں ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ام سلمہ سے فرمایا تم اپنی جگہ رہو، تو خیر پر ہے۔ تیسرا، حضرت عائشہ سے روایت، جناب عائشہ نے کہا جب رسول اللہ نے ہؤلاء اہل بیتی فرمایا تو میں نزدیک چلی گئی اور عرض کیا کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ حضور نے فرمایا ایک طرف ہو جا تو خیر پر ہے۔ اور یہ روایت یہاں پہ تفسیر ابن کثیر سے لکھی گئی ہے۔ ازواج کے اہل بیت میں شامل نہ ہونے کے بارے میں جو بات آج کل کے اہل قلم کے لیے مسلم ہے، وہ حضرت عائشہ کے لیے مسلم نہیں ہے، اور سوال کرنے پر حضور نے تنہی ایک طرف ہو جاؤ فرما کر بات واضح فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم سے سوال ہوا رسول اللہ کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ کیا ان سے مراد ان کی ازواج ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، بیوی تو ایک مدت تک مرد کے ساتھ رہتی ہے، پھر اسے طلاق دی جاتی ہے تو اپنے باپ اور قوم کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ ان کے اہل بیت ان کے اہل اور قبیلے کے رشتہ دار ہیں جن پر ان کے بعد صدقہ حرام ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں نے بھی داخل ہونے کے لیے چادر اٹھائی تو حضور نے چادر میرے ہاتھ سے چھین لی اور فرمایا انک علی خیر۔ پھر مزید آگے لکھتے ہیں اس سے زیادہ صراحت حضرت ام سلمہ کی خواہش میں ہے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ فرمایا تیرے لیے اللہ کے ہاں خیر ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میری خواہش تھی کہ آپ ہاں فرما دیں، تب یہ بات میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر تھی جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کے اس جملے میں ان لوگوں کا جواب ہے جو انت علی خیر کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی خیر پر۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان میں سے بعض روایات میں جو یہ بات آئی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کو نبی نے اس چادر کے نیچے نہیں لیا جس سے حضور نے ان چاروں اصحاب کو لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے ان کو اپنے گھر والوں سے خارج کر دیا تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویاں تو اہل بیت میں شامل تھیں ہی کیونکہ قرآن نے انہی کو مخاطب کیا تھا، لیکن حضور کو اندیشہ ہوا کہ ان دوسرے اصحاب کے متعلق ظاہراً قرآن کے لحاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے خارج ہیں، اسی لیے آپ نے تصریح کی ضرورت ان کے حق میں محسوس فرمائی، نہ کہ ازواج مطہرات کے حق میں۔ آگے مزید لکھتے ہیں ان سب سے زیادہ صراحت براء بن عازب کی روایت میں ہے جس میں حضور نے فرمایا یہ ہے میری عطرت اور اہل ان سے پلیدی کو دور فرما۔ اس حدیث نے کسی قسم کی تعویل اور توجیہ کے لیے گنجائش ختم کر دی، چونکہ اہل بیت کو عطرت کے ساتھ مربوط کرنے کی صورت میں غیر عطرت ان میں شامل نہیں ہے۔ چھٹا نقطہ لکھتے ہیں رسول اللہ کی ایک حدیث میں وہ صراحت موجود ہے جس کے بعد منکر کے علاوہ کسی اور کے لیے توجیہ اور تعویل کا کوئی جواز نہیں۔ فرمایا یہ آیت 5 ہستیوں کی شان میں ہے، میری، علی، حسن اور حسین اور فاطمہ کی شان میں۔ ساتواں نقطہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی روایت میں آیا ہے اے اللہ یہ میری آل ہیں، محمد اور آل محمد پر درود بھیج۔ آگے مفسر 2 اہم دلائل لکھتے ہیں۔ آیت تطہیر کے تحت اہل بیت رسول میں ازواج کے شامل نہ ہونے پر گزشتہ احادیث کی روشنی میں ہم 2 دلائل اور لکھتے ہیں مزید موجود ہیں۔ پہلی دلیل احادیث میں موجود وہ جملے ہیں جن میں ازواج کو دور اپنی جگہ رہنے کا حکم دیا گیا اور صریح لفظوں میں اہل بیت کا تعین فرمایا۔ پہلا جملہ تنہی ایک طرف ہو جاؤ۔ حافظ ابن کثیر نے امام احمد ابن حنبل سے روایت کی ہے جب حضور حضرت علی اور حضرت فاطمہ ام سلمہ کے
ہاں گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے تو اس موقع پر حضور نے ام سلمہ سے فرمایا میرے اہل بیت سے ایک طرف ہو جاؤ، اٹھو میرے اہل بیت سے ایک طرف ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں، میں قریب گئی اور کہا یا اے رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا تم ایک طرف ہو جاؤ، تم خیر پر ہو۔ دوسرا جملہ تیرا شمار ازواج نبی میں ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے حضور سے سوال کیا کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں؟ جواب میں رسول اللہ نے فرمایا تو ازواج نبی سے ہے، یعنی اہل بیت سے نہیں ہے۔ تیسرا جملہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت اور میرے خاص افراد۔ متعدد مصادر میں ہے رسول اللہ نے حضرت علی، فاطمہ اور حسنین کو کسا کے نیچے بچھا کر فرمایا اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت اور میرے خاص افراد۔ چوتھا جملہ مکانک، جہاں ہو وہیں رہو۔ حضرت ام سلمہ کی چند ایک روایات میں یہ جملہ آیا ہے کہ جناب ام سلمہ نے قصہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ نے فرمایا مکانک، جہاں ہو وہیں رہو، یعنی اہل بیت میں شامل ہونے کی توقع نہ رکھو۔ پانچواں جملہ حضرت ام سلمہ کی روایت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ان لک عند اللہ خیرا، تیرے لیے اللہ کے ہاں خیر ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میری خواہش تھی کہ آپ ہاں فرمائے، تب یہ بات میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر تھی رسول اللہ پر جس پر سورج طلوع اور غروب کرتا ہے۔ چھٹا جملہ ہؤلاء عطرتی و اہلی، حضرت براء بن عازب کی روایت میں ہے کہ اصحاب قصہ کو قصہ میں جمع کرنے کے بعد فرمایا یہ میری عطرت اور میرے اہل ہیں۔ ظاہر عطرت کی تعبیر کے بعد ازواج کی اہل بیت میں شمولیت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت براء بن عازب کی روایت ملاحظہ ہو المجمع الکبیر طبرانی میں۔ ساتواں جملہ اللہم ہؤلاء آلی، اے اللہ یہ میری آل ہیں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن جعفر کی ہے۔ مؤلف نے کہا ہے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ صحیح الاسناد ہے۔ آل محمد کون ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے آل ابراہیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، چونکہ درود میں آل محمد کو آل ابراہیم کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ آٹھواں جملہ رسول نے چادر میرے ہاتھ سے کھینچ لی۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت میں یہ جملہ مذکور ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے چادر اٹھائی تاکہ میں بھی داخل ہو جاؤں، میں بھی ان میں داخل ہو جاؤں، لیکن حضرت چادر میرے ہاتھ سے کھینچ لی اور فرمایا تم خیر پر ہو۔ یہاں تک پہلی دلیل مکمل ہوئی۔ اب آگے دوسری دلیل لکھتے ہیں، انتہائی قابل توجہ ہے اپنے اہل بیت کے تعین کے لیے ممکنہ تمام اہتمامات کے ساتھ نص صریح قائم فرمانے کے بعد مستقبل بعید پر نگاہ رکھنے والے رسول برحق نے اس بات کو مزید راسخ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار فرمائی جو رسول کریم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ششماہ دورانیہ، وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ رسول کریم ایک مدت تک روزانہ ہر نماز کے وقت حضرت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں 9 ماہ تک رسول اللہ کے ساتھ یہ دیکھتا رہا کہ آپ ہر نماز کے وقت دروازہ فاطمہ پر جا کر اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ 17 ماہ تک نماز پڑھتا رہا۔ میں نے دیکھا رسول اللہ اپنے گھر سے نکل کر دروازہ فاطمہ پر جا کر السلام علیکم فرماتے اور اس آیت کی تلاوت فرماتے، اور معذرت راوی ابو ہریرہ نہیں ابو برزہ ہیں۔ تیسرے راوی لکھتے ہیں انس بن مالک، وہ راوی ہیں رسول اللہ 6 ماہ تک صبح کی نماز کے وقت باب فاطمہ پر جا کر فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور آگے لکھتے ہیں ابو الحمرا سے روایت ہے
مجھے یاد ہے کہ 8 ماہ تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صبح کی نماز کے لیے گھر سے نکلے ہوں اور دروازے علی پر نہ آئے ہوں اور دروازے کی چوکھٹوں پر ہاتھ رکھ کر یہ نہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بعض دیگر روایات میں یہ مدت 17 ماہ اور 19 ماہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ رسول کریم کی طرف سے قائم نصوص اور صراحتوں کے بعد اہل بیت کے تعین میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق کا تعین۔ مفسر آگے لکھتے ہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعین میں کوئی دشواری درپیش نہیں ہے۔ حیات رسول میں بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جن میں بلا نزاع اہل بیت کا تعین ہو گیا ہے۔ بعنوان مثال درج ذیل مواقع قابل مطالعہ ہیں، یعنی یہاں پہ مفسر نے چند مواقع لکھے ہیں ہیڈنگ وائز، پوائنٹ وائز، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ پہلا موقع ہے مباہلہ۔ تقریباً تمام مفسرین، مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ مباہلے کے موقع پر رسول اللہ اپنے ہمراہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین علیہم السلام کو لیا۔ اور یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ابناء کے ساتھ نساء کا ذکر آیا ہے وہاں نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، جیسے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 6 وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا موقع جو مفسر لکھتے ہیں وہ ہے آیہ مودت، اور آپ سب جانتے ہیں آیہ مودت کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کی شان نزول میں ابن تیمیہ تک کو اعتراف ہے کہ القربہ سے مراد علی، فاطمہ اور حسنین علیہم السلام ہیں۔ تیسرا موقع جو لکھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہیڈنگ ہے حالت جنابت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی اہل بیت کا تعین ہوتا ہے۔ کون سی حدیث؟ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، بے شک میری مسجد میں عورتوں میں سے حائض اور مردوں میں سے ہر مجنب شخص کا آنا حرام ہے، سوائے محمد اور ان کے اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے۔ چوتھا موقع اطرتی اہل بیتی۔ اہل بیت کے تعین کے لیے ایک اہم دلیل وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ نے متعدد مقامات میں جملہ اہل بیت کے ساتھ اطرتی کا توضیحی لفظ شامل فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مزید سیاق و سباق لکھتے ہیں گزشتہ صحیح الاسناد احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ آیت صرف اہل بیت علیہم السلام یعنی رسول کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے یہ بات از خود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت دوسری آیات سے جدا نازل ہوئی ہے۔ ثانیاً سیاق آیات لفظاً و معناً ایک نہیں ہیں، چنانچہ ازواج کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور آیت تطہیر میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ معنی میں ایک جیسا لہجہ کلام نہیں ہے، لہجہ کلام ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ آیت میں ازواج کے لیے تنبیہ کا لہجہ ہے۔ ازواج سے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹک کر کے بیٹھی رہو اور جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو۔ اہل بیت کے لیے تطہیر کا مزدہ انداز تخاطب میں واضح فرق اہل خرد کے لیے دعوت فکر ہے۔ نیز سیاق سے استدلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات ثابت ہو کہ یہ آیات ایک ساتھ اور ایک مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، جبکہ گزشتہ صحیح الاسناد روایات سے تو یہ بات ثابت ہے کہ آیت تطہیر جدا نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ ابو المحاسن حنفی اپنی کتاب مختصر میں آیت تطہیر کے استقلال کے بارے میں لکھتے ہیں، ازواج سے خطاب کا کلام وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ پر ختم ہو گیا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ نیا کلام ہے۔ اس میں اہل بیت یا اہل البیت کے لیے شرافت اور ان کی قدر و منزلت کی بلندی کی بات ہے۔ چنانچہ یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ اس میں مذکر سے خطاب کا طرز آیا اور فرمایا عنکم اور عنکن،
اور عنکنہ نہیں فرمایا، لہٰذا ازواج کو اہل بیت میں داخل کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس پر وہ روایات بھی دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لاتے اور فرماتے: السلام علیکم اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آگے ایک سوال لکھتے ہیں، پھر یہ آیت ازواج کے ذکر کے درمیان کیوں ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درمیان میں کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے مقدمے میں ترتیب آیات اور ترتیب نزول کے بارے میں لکھا ہے، اس کا یہاں دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ موجودہ قرآن میں آیات جس ترتیب سے درج ہیں وہ ترتیب نزولی کے مطابق نہیں، کیونکہ ترتیب نزولی وقت نزول کے تقاضوں کے مطابق ہے اور ترتیب قرآن نظام قرآن کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس کی وضاحت کے سلسلے میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، شروع میں شوہر کی وفات کی صورت میں عورت کے لیے 1 سال کی عدت واجب تھی، پورا سال شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہ تھا، نیز عورت کو شوہر سے میراث میں صرف 1 سال کا خرچہ ہی ملتا تھا، اور اس کا حکم اس طرح نازل ہوا: اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ مذکورہ بالا آیت کا حکم اسی سورہ کی اس سے پیشتر آنے والی ایک آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا، جس میں ارشاد فرمایا: اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ یہاں ترتیب نزولی کے مطابق پہلی آیت بعد میں نازل ہوئی کیونکہ یہ ناسخ ہے، مگر قرآنی ترتیب میں ناسخ کا ذکر پہلے اور منسوخ کا ذکر بعد میں ہے۔ ابن عباس، سدی، جبائی اور بلخی کے مطابق آیہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد کوئی فرض حکم نازل نہیں ہوا، اور حضرت محمد باقر علیہ السلام اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہی منقول ہے۔ چنانچہ صدی کے الفاظ یہ ہیں: اس آیت کے بعد حلال و حرام کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، حالانکہ اب یہ آیت سورہ مائدہ میں درج ہے اور اس کے بعد بے شمار آیات احکام موجود ہیں۔ تیسرا نقطہ لکھتے ہیں: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے لیے حج کرنا ممکن ہوا، جبکہ یہ آیت سورہ بقرہ میں درج ہے جو کہ مدینے میں نازل ہونے والا سب سے پہلا سورہ ہے۔ چوتھا نقطہ لکھتے ہیں: واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ بقول سب سے آخر میں اتری ہے، اور اگر سب سے آخر میں نہیں تو اواخر میں یقیناً ہے، اگر سب سے آخر میں نہیں تو اواخر میں یقیناً ہے، جبکہ اب یہ آیت سورہ بقرہ کی 281ویں آیت ہے، یعنی آیت نمبر 281 ہے۔ لہٰذا موجودہ نظام قرآن کے بارے میں سنت ثابتہ کی طرف سے آنے والی وضاحت ہی حجت ہے، اس کی موجودگی میں سیاق کا انعقاد نہیں ہوتا۔ سیاق و سنت ثابتہ، ہم اگر یہ فرض بھی کر لیں کہ یہ آیات ایک ساتھ ایک ہی مناسبت میں اور ایک ہی جگہ نازل ہوئی ہیں، تو اگر سنت ثابتہ قرآن کے سیاق کے مطابق نہ ہو تو اس صورت میں سنت ثابتہ سیاق پر مقدم ہے، چونکہ سیاق سے تو بظاہر معنی سمجھا جاتا ہے، جبکہ سنت ثابتہ سے صراحت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے اور ظاہر پر صراحت مقدم ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، چونکہ سنت مفسر کتاب اور مبین رموز قرآن ہے، لہٰذا سنت بعنوان مفسر و مبین ظہور پر مقدم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کے ظہور سے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے ہماری سمجھ پر رسول اللہ کی تعلیم مقدم ہے، ورنہ اگر سنت سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس صورت میں قرآن اس کشتی کی مانند ہو کر رہ جائے گا جس کا ناخدا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر قرآن کو سنت ثابتہ کی روشنی میں سمجھنے کو گوارا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنی سمجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ پر مقدم کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا فہم مقدم ہے یا رسول اللہ کا؟
سیاق سے جو ظاہری معنی سمجھ میں آتا ہے وہ ہماری سمجھ ہے، اور آیت کی تشریح جو سنت ثابتہ میں موجود ہے وہ رسول اللہ کا فہم ہے۔ کوئی مسلمان اس بات کی جرات نہیں کرے گا کہ رسول کے فہم پر اپنے فہم کو مقدم قرار دے، نہ ہی کوئی مسلمان احادیث رسول کو نظر انداز کر سکے گا۔ لہٰذا اہل بیت کی تشریح جو رسول اللہ نے فرمائی ہے اسے تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ البتہ ناصبی ان احادیث کو تسلیم نہیں کرے گا، چونکہ رسول اللہ کا اٹل فیصلہ ہے مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق علی سے محبت نہیں کرے گا۔ واضح رہے جنہیں عصر رسول میں منافق کہتے تھے انہیں عصر علی میں خوارج اور ہمارے زمانے میں ناصبی کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں ذوق سلیم اور فہم سلیم۔ ایسے علماء کی بھی کمی نہیں جن کا فہم و ذوق کسی قسم کے تعصب کی وجہ سے مجروح نہ ہوا۔ چنانچہ اہل سنت کے قدیم اور متاخرین جلیل القدر علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ ہم ذیل میں صرف چند ایک علماء سلف کی تصریحات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں اس آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے، ان کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے۔ آگے ابو بکر نقاش آیت تطہیر کے بارے میں لکھتے ہیں اکثر اہل تفسیر کا اجماع ہے کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین صلوات اللہ علیہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو بکر شافعی اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اجری بغدادی کتاب الشریعہ میں تصریح کرتے ہیں اور وہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ہیں۔ حاکم نیشا پوری آیت تطہیر کے شان نزول کے بارے میں بعض احادیث جو مسلم اور بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہیں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میں نے ان احادیث کو اس کے لیے بیان کیا تاکہ ان سے استفادہ کرنے والا یہ جان لے کہ اہل بیت اور آل صرف یہی لوگ ہیں۔ ابن عساکر دمشقی شافعی اپنی کتاب الاربعین فی مناقب امہات المؤمنین میں پنجتن علیہ السلام کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں یہ آیت صرف مذکورہ ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی ہے، واللہ عالم۔ شمس الدین ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں آیت انما یرید اللہ صرف فاطمہ، ان کے شوہر نامدار، ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں پر چادر ڈالی اور فرمایا بار الہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نظام الدین نیشاپوری اپنی کتاب غرائب القرآن میں تصریح کرتے ہیں آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر علی، فاطمہ اور حسنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ الشیخ حسن بن علی الثقاف البانی کی اس بات کے جواب میں کہ شیعہ کا اس آیت کو علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے ساتھ تخصیص کرنا اور ازدواج کو خارج سمجھنا ان کی طرف سے ان آیات کی تحریف ہے۔ یہ لکھتے ہیں البانی کی یہ بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رد کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے شبہات اور کجروی میں سے ہے۔ اہل بیت کی تشریح میں موجود سنت رسول کی رد کے لیے وہ قاری کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے جو اہل قصہ کو ہی اہل بیت مانتا ہے وہ شیعہ ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ تمام اہل سنت اسی بات کے قائل ہیں۔ ان سے پہلے خود رسول جو لا ينطق عن الہوی ہیں اسی بات کے قائل ہیں، لیکن ناصبیت نے البانی کے لیے رد حدیث کو سجایا ہے۔ معجم الفاظ القرآن الکریم مجمع اللغۃ العربیہ کی طرف سے ترتیب دی گئی اس کتاب کے جلد اول صفحہ نمبر 138 میں البیت کے ذیل میں لکھتے ہیں انسان کے اہل بیت کی معنی انسان اس کا خاندان ہے، اور قرآن میں اہل بیت کا لفظ حضرت ابراہیم کے خاندان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اہل بیت کا استعمال متعارف ہے۔ علامہ ابو بکر حضرمی الباب الاول میں لکھتے ہیں جس بات کا جمہور قائل ہے اور اکابر ائمہ نے جس پر یقین کیا ہے اور جس بات پر براہین قائم ہے اور دلائل سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد سیدنا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔
اور رسول اللہ نے حکم خاص سے انہی کو مخصوص کیا ہے۔ مؤلف روح البیان نے جو کہا ہے کہ اہل بیت سے صرف پنجتن مراد لینا شیعہ نظریہ ہے، صرف زور گوئی ہے، چونکہ کتب احادیث اور کتب اہل سنت میں جو کچھ ہے وہ چشم بینا رکھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ علامہ شوکانی ان لوگوں کی رد میں لکھتے ہیں جو کہتے ہیں یہ آیت ازواج کے بارے میں ہے۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ صحیح دلیل وارد ہے کہ یہ آیت علی، فاطمہ اور حسنین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ سمہودی جواہر العقدین باب الاول میں لکھتے ہیں ان سے مراد اہل کسا ہیں اور آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر سے یہی حضرات مراد ہیں۔ علامہ ابو منصور اپنی کتاب الاربعین میں ام سلمہ کی روایت کے بعد لکھتے ہیں اہل بیت سے مراد رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ علامہ سید محمد جسوس شرح الشمائل میں حدیث کے ذکر کے بعد اہل کسا کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی ہستیاں ہی اہل بیت سے مراد ہیں۔ جناب توفیق ابو علم نے اپنی کتاب اہل بیت میں عبدالعزیز بخاری کو رد کرتے ہوئے لکھا ہے ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ مزید کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل البیت سے مراد عطرت طاہرین ہے، نہ کہ ازواج۔ علامہ ابن الجوزی اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں مذکر کا صیغہ کیسے استعمال ہوا۔ اول یہ کہ اہل البیت میں رسول اللہ شامل ہے، لہٰذا تغلیباً مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیت علی، حسن اور حسین علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ طحاوی ام سلمہ سے حدیث کسا کی متعدد روایات ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ان روایات میں جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ حضرت ام سلمہ سے فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام سلمہ اس آیت میں شامل نہیں ہے اور اس سے مراد رسول اللہ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، نہ کہ دوسرے۔ ابو المحاسن فرماتے ازواج کے لیے خطاب وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ پر ختم ہو گیا اور انما یرید اللہ سے نئے سرے سے خطاب اہل بیت کے لیے دستور بیان کرنے، ان کی شان کی بلندی کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا اور عنکم فرمایا، عنکنہ نہیں فرمایا۔ لہٰذا ازواج کو داخل کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ازواج کے داخل نہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صبح کے وقت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جا کے السلام علیکم اہل البیت فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر مولانا سید رضوان علی ندوی صاحب مفتی رشید کی رد میں لکھتے ہیں بہرحال اصل موضوع سے متعلق عرض ہے کہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد نے علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو اہل بیت میں شامل کرنے والوں کو ملحد قرار دیا ہے، اور یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ شیعہ خانوادہ نبوی کے ان اولین افراد کو اہل بیت کہتے ہیں، یہ بڑی افسوسناک غلط بیانی ہے۔ ہم نے اس مقالے کے ابتدا ہی میں امام طبری اور حافظ ابن کثیر کی تفاسیر سے متعدد احادیث نقل کی ہیں جن میں سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی تفسیر میں اہل بیت کا اطلاق صرف حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہے۔ تو کیا اہل سنت کے یہ دونوں امام و محدث و مفسر بھی شیعہ تھے؟ حیف صد حیف کہ سنت کا دعویٰ کرنے والے احادیث نبوی کو اس طرح جھٹلا رہے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سید رضوان ندوی صاحب اسی رسالے کے صفحے 27 پر لکھتے ہیں اور پھر جہاں تک احادیث کا تعلق ہے اور جن سے ہم ناسبی فکر کے خلاف کافی ثبوت پیش کر چکے ہیں، ان میں ایک بدیہی ثبوت یہ ہے کہ حدیث کے انتہائی مشہور متداول و مستند مجموعہ مشکات میں کتاب المناقب کا ایک باب ہے، باب مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے فوراً بعد ایک دوسرا باب، باب مناقب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ازواج النبی ہی اہل بیت نبی ہیں تو ازواج نبی کے نام سے ایک علیحدہ باب کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور کریں۔ مزید یہ کہ مناقب اہل النبی
کے تحت جتنی احادیث مشکات میں درج ہیں، خواہ علیحدہ امام بخاری اور مسلم کی ہوں، خواہ متفق علیہ ہوں، خواہ ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہوں، ان سب میں حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرات حسنین علیہم السلام کے مناقب مذکور ہیں، ازواج مطہرات کے نہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم کی حدیث میں ہے کہ حقیقی اہل بیت خاندان نبوی کے افراد ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل